بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے آج کی ویڈیو کا صدقۃ الفطر۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس وقت رمضان المبارک کے ماہ میں چل رہے ہیں اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان رمضان سے ہے، عربی میں اس کا مصدر ہے رمض یرمض، اس کے معنی آتے ہیں جھلسنا یا جھلسانا۔ رمضان کو بھی رمضان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اعمال جھلس جاتے ہیں، اس میں انسان کی بھوک اور پیاس سے اس کا نفس امارہ جو ہے وہ جھلس جاتا ہے، اس کے اندر کے جو روحانی بیماریاں ہیں اس کے اندر کی وہ تمام جھلس جاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن نے لعلکم تتقون کا لفظ استعمال کیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ گویا رمضان کا مہینہ ایسا ہی ہے جیسے سونے کو پگھلا کر آگ میں جلا کر زیور بنایا جاتا ہے، ایسے ہی ایک بندہ مومن رمضان کے اندر اپنے نفس کو جھلساتا ہے، اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کر اپنے نفس کو ختم کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے اندر جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں وہی تقوی کہلاتی ہیں۔ رمضان اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت پڑھتے ہیں تو دو چیزوں کا بڑا اہتمام رہا، ایک تو قرآن مجید کا اور عبادات کا، اور دوسرے اطعام یعنی کھانا کھلانے کا، دسترخوان کو وسیع کرنے کا۔ رمضان کا مہینہ بے انتہا برکتوں والا ہے، یہ جسمانی صحت کے لیے بھی، روحانی صحت کے لیے بھی، ہر اعتبار سے رمضان کا مہینہ انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے اور خاص طور سے ہم مسلمانوں کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔ جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں اس پانی کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے، ہمیں تشنگی کا پتہ چلتا ہے، ہمیں اس کھانے والے ایک نوالے کا پتہ چلتا ہے جو ہم عام طور پر کھا لیتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس ایک لقمے پر اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی قوت صرف کی ہے، اپنی پوری کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے وسائل پیدا کیے ہیں، کتنی بڑی قوت اور کتنے سارے وسائل لگتے ہیں تب ایک لقمہ آپ کے حلق تک، آپ کے منہ تک آتا ہے۔ کبھی آپ سوچئے، کبھی آپ سانسوں کے بارے میں سوچئے، کبھی آپ اپنے جسم کے بارے میں سوچئے، کبھی آپ روز و شب کے بارے میں سوچئے، اپنے ہاتھ، اپنے پیر، ناک، کان، گلا جو آپ کھا رہے ہیں، چند گھنٹے میں اس کے ہاضمے کا نظام، یہ کتنی نعمتیں ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنے بیٹھو اور شمار کرو تو لا تحصوها، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو رمضان کا مہینہ انہی نعمتوں کے احتساب کا مہینہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ہم جب دل چاہتا ہے کھا لیتے ہیں۔ رمضان میں اندازہ ہوتا ہے جب بھوک لگتی ہے تو بس ہاتھ روکنا ہے میں پورے دن، وہ بیوی جو حلال ہے رمضان میں دن کے وقت ہمارے اوپر اللہ نے حرام کر دی، پانی ہمارے لیے حلال ہے لیکن اللہ نے دن میں ہمارے لیے اس پانی کو حرام کر دیا۔ تو رمضان کا مہینہ خالصتاً خود سپردگی کا مہینہ ہے اللہ کے حضور، اس لیے حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو محترم سامعین، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ بڑی برکتوں والا ہے۔ اب جو آخری ایام آ رہے ہیں، تقریباً 12-13 روزے ہو چکے ہیں، آدھا رمضان تقریباً باقی ہے، اب شب قدر آ رہی ہیں، وہ طاق راتیں آ رہی ہیں جن کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا گیا کہ ایک رات جو ہے وہ 1000 ماہ سے بہتر رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس لیے ان تمام ایام میں، ان تمام مراحل میں، ان تمام لمحات میں، یہاں کی تمام ساعتوں میں ہمارے اوپر یہ واجب ہے اور ہمیں لگ جانا چاہیے کہ ہمارا ایک ایک مرحلہ جو ہے، ایک ایک لمحہ رمضان کا وہ خالصتاً اللہ کی رضا، اللہ کی عبادت، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار کے ساتھ ہمارا یہ مہینہ گزرے۔ اور جب یہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے عید کا دن رکھا مسلمانوں کے لیے، عید الفطر کہا جاتا ہے، جو رمضان کے بعد عید آتی ہے، اور فطر کے معنی آتے ہیں روزہ کھولنا، ناشتہ کرنا، کھانا، روزہ نہ رکھنے کو فطر کہا جاتا ہے۔ افطار اسی سے آتا ہے، جب ہم اپنا روزہ کھولتے ہیں تو وہ وقت افطار ہے، اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ وقت سحور ہے، سحری جس کو کہتے ہیں۔
تو لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی کام رکھے ہیں، جتنی عبادتیں رکھی ہیں، ان کے اندر کہیں نہ کہیں اللہ نے اپنے بندوں کی اگر ہم غور کریں تو ہماری ہی مصلحت ہے اور ہمارا ہی فائدہ ہے اور نعمت ہے. اب جب رمضان آئے تو ہماری صحت اچھی ہوئی، چونکہ جب ہم سارا دن بھوکے رہتے ہیں تو جو فوڈ پائپ ہے، جو کھانا کھاتے ہیں، جس پائپ سے یا جس نلی سے ہمارا کھانا اندر جاتا ہے، اس کو راحت ملتی ہے، اس کو آرام ملتا ہے. سینکڑوں امراض کا علاج ہے اس کے اندر. جب ہم پیاسے رہتے ہیں تو ہمارے اندر جو مطلب ہماری باڈی کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں، ایسے سیلز کے جو خراب ہیں، ایسے بیکٹیریل جو انفیکشنز ہوتے ہیں، وہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ سب ختم ہو جاتی ہیں رمضان کے مہینے میں. لیکن جب یہ مہینہ گزرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فطر ادا کرو، صدقہ فطر ادا کرو. صدقہ فطر کیا ہے؟ دیکھیں، رمضان کا مہینے میں جب ہم نے اتنی عبادتیں کی تو یہ بڑا قیمتی مہینہ ہے. جب آپ مثلا اسی مثال یوں سمجھیے کہ اگر آپ ایک موبائل خریدتے ہیں، مثلا 40,000 50,000 1,00,000 روپے کا ایک موبائل آپ نے لیا. اب اس موبائل پر آپ کیا کرتے ہیں؟ جب آپ موبائل خریدتے ہیں، سب سے پہلے استعمال کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ اس پر ایک پروٹیکٹر لگواتے ہیں، اس کی اسکرین گارڈ لگواتے ہیں اس پر. اور وہ موبائل 1,00,000 کا ہے، لیکن اسکرین گارڈ کتنے کا ہوتا ہے؟ 40 50 100 روپے کا، 200 روپے کا. یا مثلا میں خلیج میں ہوں تو یہاں پر سمجھ لیں گے آپ 30 ریال کا، 40 ریال کا. تو اب وہ 1,00,000 کا موبائل 100 روپے کے پروٹیکٹر سے محفوظ ہو گیا اور آپ محفوظ ہو گئے اور آپ مطمئن ہو گئے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ رکھا ہے. رمضان اتنا قیمتی مہینہ ہے. اب اس قیمتی مہینے میں ہم سے کوئی نہ کوئی لغزش بھی ہو جاتی ہے، زبان سے کوئی لفظ نکل جاتا ہے، کوئی ہم سے ایسی بھول چوک ہو جاتی ہے ہمارے روزے کے اندر. تو ان جتنی بھی خطائیں ہیں اور جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں جانے انجانے میں، شعوری لاشعوری طور پر، ان خطاؤں کا اور ان جو چھوٹی چھوٹی ہماری کوتاہیاں ہیں ان کا کفارہ یہ صدقہ فطر ہے. تو گویا وہ رمضان اتنی قیمتی چیز تھی، تو اب ان کے پروٹیکشن کے لیے، تاکہ ان کے اندر اگر کوئی چیز چھوٹی موٹی اگر ایسی آ گئی تو صدقہ فطر کے ذریعے اس کو پاک کر دیا جائے. صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، یا جس پر زکوٰۃ واجب نہیں لیکن اس کے پاس اتنا مال ہے کہ جو نصاب تک پہنچ جاتا ہے. اور صدقہ فطر میں سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے. جس آدمی پر مال ہے اور اس نے پہلی شوال کا چاند دیکھ لیا، اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے. جس بچے کی ولادت ہو جائے اس دن، اس بچے کے اوپر بھی اس بچے کی جانب سے والدین پر صدقہ فطر واجب ہے. جو آپ کی نابالغ اولاد ہے اس کی طرف سے بھی آپ کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے. اور جو بالغ ہیں اگر وہ کماتے ہیں تو ان کے اوپر واجب ہے، اور اگر وہ نہیں دیتے تو پھر والدین پر واجب ہے. اور والدین پر یہ ضروری ہے کہ وہ دیکھیں کہ بچوں نے صدقہ فطر ادا کیا یا نہیں کیا. ایسے ہی خواتین کے اوپر بھی. کیوں ہے یہ اس کی دیکھیں دو وجہ ہیں صدقہ فطر کے وجوب کی. ایک تو ہم نے بتایا کہ یہ جو تطہیر ہے، یعنی جو آپ نے روزے رکھے ان کی جو کوتاہیاں ہیں ان کی تطہیر. اور دوسرا کہ جو لوگ غربا ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، یا لوگ جو بیچارے عید کی خوشیاں نہیں منا سکتے، ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا اور ان کی عید کے لیے انتظام کرنا، یہ ہے صدقہ فطر کا اصل مقصد. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ صبح صادق سے پہلے پہلے فطر ادا کر دیا جائے، یہ صدقہ الفطر. اور صدقہ فطر کی مقدار جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2.25 سیر گیہوں کے برابر ہوتی ہے. تو اب جس کی قیمت مثلا خلیج میں آج کل 15 ریال ہے، اور ہندوستان میں اگر آپ گیہوں کے اعتبار سے فطرہ دیتے ہیں تو 80 روپے بیٹھتی ہے، تقریباً 80 یا 85. صوبوں کے اعتبار سے کہیں کہیں جو ہے وہ فرق ہو جاتا ہے قیمت میں. لیکن اگر کچھ لوگ جو سا کا لفظ عربی میں استعمال ہوا ہے حدیث میں، سا تقریباً 2.25 سیر کا ہوتا ہے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے، کچھ لوگ اس پر مصر ہوتے ہیں کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 سا کھجور یا پھر کشمش کا آپ نے حکم فرمایا. تو اگر اس اعتبار سے اگر دیکھتے ہیں تو غالباً 1200 کچھ روپے کا ایک فطرہ بیٹھتا ہے اگر آپ کشمش لیتے ہیں. اور اگر کھجور لیتے ہیں تو یہ بھی شاید 1000 روپے کے قریب یا 700 800 روپے کے قریب کا یہ فطرہ بیٹھے گا. لیکن علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ آپ 2.25 سیر گیہوں یا اس کی قیمت ادا آپ کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اگر اتنا سارا گیہوں دے دیں یا اتنا سارا اس کے پاس کشمش اور کھجور آ جائیں تو وہ بیچارہ ان کا کیا کرے گا. لہٰذا ان کی قیمت ادا کر دی جائے، ان کی قیمت اس صدقہ فطر کی نیت سے دے دی جائے، تاکہ
जब माल होगा, उसके पास पैसा होगा उस गरीब आदमी के पास, तो अपने अहलो अयाल के लिए कपड़े खरीद सकता है, अपने घर में खाने पीने की दीगर अशिया खरीद सकता है, या अपने घर की दीगर जरूरियात की तकमील कर सकता है, जो सदक़े फितर का असल मकसद है। लिहाजा उलमा का मुत्तफ़क़ा फैसला यह है कि सदक़े फितर में आप जिन्स भी दे सकते हैं और जिन्स की कीमत भी दे सकते हैं, और ये जो सदक़े फितर है ये वाजिब है। लिहाजा हर मुसलमान पर ये वाजिब है कि जिसके पास इतना माल मौजूद है कि वो अपनी ज़रूरतों से फारिग उसके पास चीज़ें हैं, तो वो सदक़े फितर ज़रूर अदा करे, वाजिब के दर्जे में है ये। लिहाजा एक बार फिर आपको ये याद दहानी कराई जाए कि ये महीना नेमतों का है, बरकतों का है, और अल्लाह के हुजूर इतनी सारी अल्लाह ताला ने नेमतें बिखेर दी हैं। इस मुस्बत जो है वो एक कैफियत रमज़ान में पैदा होती है, पॉजिटिविटी आती है रमज़ान में, नेगेटिविटी ख़त्म होती है इंसान की। लिहाजा जब वो मुस्बत सोच हमारे अंदर आती है तो हमें उसका पूरा और भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और भरपूर फ़ायदा क्या है एक मोमिन के लिए? अल्लाह के हुजूर झुक जाना है सबसे बड़ा। तो अल्लाह के हुजूर झुक जाइए, इबादतों में मशगूल हो जाइए। आजकल हालात भी ऐसे ही चल रहे हैं, तमाम चार जानिब अजीब बेचैनियां हैं, और दुआएं कीजिए अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, हालात के लिए हैं। जब हम दुआएं करेंगे तो अल्लाह को याद रखिएगा, दुआ भी एक इबादत है, और हर इबादत का जो मुख यानी जो जूस है, जो असल है, वो जो दुआ है। दुआ मुख्ल इबादत, इबादत का जो असल है वो दुआ है। तो दुआ बजाते खुद एक इबादत है। उदउनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं दूंगा, मैं कबूल करूंगा तुम्हारी दुआ को। दुआओं का एहतमाम करें, और आने वाला जो वक्त है और आने वाले जो लम्हात हैं, आने वाली जो सातें हैं, आने वाले जो अय्याम हैं, वो बड़े कीमती अय्याम हैं, उनकी कदर कीजिए। रमज़ान के महीने की कदर कीजिए, कुरान की तिलावत में अपने आप को मसरूफ़ रखिए, ज़कात का एहतमाम कीजिए, चूँकि रमज़ान में हर चीज़ 7 गुना 70 गुना तक पहुँचती है, हर चीज़ का जो सवाब है। लिहाजा ज़कात इस महीने में अदा करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ज़कात अदा करने का भी फ़ायदा, उस फ़र्ज़ के तकमील का भी आपको फ़ायदा हुआ, और दूसरा रमज़ान के महीने में उसका अजर कई गुना हो जाता है। लिहाजा अपने इर्द गिर्द मुस्तहिकीन को देखिए, ज़कात का एहतमाम कीजिए, सदक़ात का एहतमाम कीजिए, एक सदका ज़रूर दीजिए, रोज़ाना ये तहिया कीजिए, रोज़ाना अपना एक मामूल बनाइए कि हमें सदका देना है, चाहे वलऊ बिशिक्क़ि तमरिन, चाहे एक खजूर का मतलब खजूर की गुठली हो या खजूर का छोटा सा एक टुकड़ा हो, आप सदका ज़रूर दीजिए। अगर आप सदका देंगे तो यकीन जानिए ये बड़ा काम आएगा। हदीस में आता है कि अस्सदक़ात तुरिद्दुल बला, सदक़ात जो हैं और सदका जो इंसान करता है ये बलाओं को रोकता है। जैसे हमने आपको बताया कि तो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्शन है ये आपका। लिहाजा वो किसी शायर ने कहा था कि किनारे को कहीं तरसे ना कोई डूबने वाला, हम एक तिनके को रोजाना सुपुर्द आब करते हैं। तो एक तिनके को रोजाना सुपुर्द आब कीजिए, एक छोटी सी नेकी कीजिए, एक छोटा सा सदका रोजाना दे दीजिए, इंशाअल्लाह आपके पूरे दिन का हिफाजत का जिम्मा अल्लाह के जिम्मे होगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, इसमें अल्लाह ताला हमारी और आपकी सबकी इताअतों को, सबकी इबादतों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारी नमाजों को, हमारे रोज़ों को, हमारे इफ्तार, हमारी सहूर, हमारे तरावी, हमारा कुरान सुनना, हमारा कुरान पढ़ना, हर एक अमल को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला बीमारों को शिफा अता फरमाए। जो वालिदैन और जो हमारे अजीज़ व अक़रबा इस दुनिया से जा चुके हैं, हमारे असातिज़ा जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए, जो परेशान हाल हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियों का इज़ाला फरमाए। अल्लाह ताला कहने और सुनने की तौफीक अता करे। अल्लाह ताला हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।